الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم ام یقولون افترى علی اللہ کذبا فإن یشاء اللہ یختم علی قلبک ویمحو اللہ الباطل ویحق الحق بکلماتہ انه علیم بذات الصدور وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ بِقَدَرٍ مَا يَشَاءُ إِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنْشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ ومن آیاتہ خلق السماوات والارض وما بث فیہما من دابہ وہو علی جمعہم اذا یشاء قدیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذالک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودک الدنیا ودرتها ومن علومک علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لی من الوذ به سواک عند حلول الحادث الاممی جاءت لدعوته الاشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الكرم فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير یا ذا الجود والكرم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم معززین حاضرین و سامعین کرام، آج ہم نے قرآن مجید فرقان حمید برہان رشید سے سورہ شورى کی 6 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں۔ آیت نمبر 24, 25, 26 اور 27, 28, 29 تو یہ 6 آیات کریمہ ہیں جس کا انشاءاللہ العزیز ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے۔ اللہ تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق بخشے۔ پچھلی آیات میں کفار کا ذکر ہو رہا تھا اور ان میں کفار کے ذکر کے بعد صحابہ کو جو ہے اس آیت کریمہ میں کفار کو بھی اور صحابہ کو بھی دونوں روایات آتی ہیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، تو ان کے ذکر کے بعد اب یہ جو ہے آیت کریمہ ام یقولون افترى علی اللہ کاذبا، اس کا ترجمہ ہے
یا یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے الیاذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھ لیا۔ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، اور اللہ چاہے تو تمہارے دل پر اپنی رحمت و حفاظت کی مہر فرما دے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ، اور مٹاتا ہے باطل کو، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو ثابت فرماتا ہے اپنی باتوں سے۔ إِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، بے شک وہ دلوں کی باتیں جانتا ہے۔ اس کے دو مفہوم ہیں اس آیت کریمہ کے۔ ایک تو یہ کہ ام یقولوا نفتری علی اللہ کاذبا، کہ مشرکین یہ کہتے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑے جو ہے تہمتیں لگاتے، کبھی آپ کو کاہن کہتے، کبھی آپ کو شاعر کہتے، کبھی آپ کو مجنون کہتے، کبھی کہتے کہ یہ کسی اور آدمی سے قرآن سیکھ کر آتے ہیں پھر ہمیں سنا دیتے ہیں، کبھی کہتے کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ کلام کاڑ کے لاتے ہیں۔ تو ان اعتراضوں کے ساتھ ایک اعتراض یہ تھا کہ یہ وحی نہیں ہے، قرآن مجید جو ہے یہ اللہ کا کلام نہیں ہے، اللہ نے آپ کی طرف کوئی وحی نہیں فرمائی، اور یہ جو کہتے ہیں نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، یہ بھی صحیح نہیں، اور یہ کہنا کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے یہ بھی افتراء ہے۔ تو فرمایا کہ یہ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر جھوٹ باندھ لیا۔ یہاں اس جملے میں دو لفظ آئے ہیں عربی میں، ایک افتراء اور ایک کاذبہ، یہ دو لفظ آئے۔ افتراء کا معنی جو ہے بہتان ہے، اور کاذب جو ہے کذب، اس کا معنی ہے کہ خلاف واقع بات کرنا، یہ ان کا لفظی معنی ہے۔ یعنی کسی پر بہتان لگانا، افتراء باندھنا، وہ یہ ہوتا ہے کہ اپنی طرف سے بات گھڑ کر، ایک جھوٹی بات گھڑ کے کسی کے ذمہ لگا دینا، یہ افتراء ہے۔ اور کذب کیا ہوتا ہے؟ کذب ہوتا ہے کہ کوئی ایسی بات کر دینا جو حقیقت کے مطابق، واقع کے مطابق نہ ہو، جھوٹی ہو۔ مثلا کوئی آدمی باہر سے آئے اور کہے میں ابھی آ رہا ہوں، باہر بارش ہو رہی ہے، تو بارش نہ ہو اور وہ کہے بارش ہو رہی ہے، تو یہ کیا ہے؟ یہ جھوٹ ہے۔ اور افتراء کیا ہوتا ہے کہ کوئی آدمی کہے جی میں آ رہا تھا تو میں نے اس آدمی کو دیکھا یہ مسجد سے جوتے چرا کے لے جا رہا تھا، حالانکہ اس نے کوئی یہ کام نہیں کیا۔ تو یہ افتراء کسی پر باندھنا، جھوٹ باندھنا، یہ افتراء اور کذب میں یہ فرق ہے۔ تو یہ کفار مکہ جو کہتے، ایک تو یہ افتراء باندھتے ہے جی، کہ دوسرا جھوٹ بولتے۔ تو افتراء اور کذب یہ دونوں بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی نہیں ہے، کوئی وحی ان کی طرف نہیں آتی، تو یہ خلاف واقع بات ہو گئی، یہ کذب ہو گیا۔ اور یہ کہنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف اللہ سے وحی نہیں آتی، اور یہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کی وحی سنتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف وحی آتی ہے، تو کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کے اوپر الزام لگانا کہ وہ نبی نہیں ہے، رسول نہیں ہے، وحی ان کے پاس نہیں آئی، اور یہ کہتے ہیں کہ میری طرف وحی آتی ہے، تو افتراء اور کذب دونوں باتیں جو رسول اللہ کی طرف یہ منسوب کرتے ہیں۔ اب اللہ فرماتا ہے جل شانہ فَإِن يَشَإِ اللَّهُ يَخْتِمْ عَلَىٰ قَلْبِكَ، مفسرین نے یہاں، دیگر تفسیروں والوں نے بھی اور
صاحب تفسیر اس نے بھی دو مفہوم بیان کیے ہیں۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے اس کا ترجمہ دوسرا ایک کیا ہے، اور دیگر مفسرین کو میں نے دیکھا انہوں نے دوسرا ترجمہ کیا ہے۔ انہوں نے ترجمہ یہ کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر اللہ پر جھوٹ بولا ہے کہ میں اللہ کی طرف سے قرآن لے کے آیا ہوں اور اللہ کی طرف سے نہیں لے کے آئے، جیسے کفار کہتے ہیں، اگر اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، افطرا کیا ہے، تو جو شخص اللہ پر افطرا یا جھوٹ باندھے، جو اللہ تعالیٰ اتنا کمزور تو نہیں ہے کہ وہ جھوٹے سے بدلہ نہ لے سکے۔ جو اللہ پر جھوٹ بولتا ہے، جو بہتان باندھتا ہے، جو غلط بیانی کرتا ہے، اللہ اس سے بدلہ لیتا ہے۔ اور بدلہ کیا ہے کہ مثلاً آپ دیکھ لیں کہ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ ہم اللہ کے نبی ہیں اور وہ نبی نہیں تھے، انہوں نے جھوٹ بولا نا، بہتان باندھا انہوں نے اللہ پر کہ اس نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے اور ہم نبی ہیں، تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کیا، ان کے ہاتھ پر معجزے رکھے اللہ نے، اور رسول اللہ کے ہاتھ پر رکھے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انسان ہیں اور وہ لوگ بھی انسان تھے، انہوں نے بھی وہی دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، مسلمہ کذاب نے اور اسود انسی وغیرہ نے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعویٰ کیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو کیا وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر تو اللہ نے معجزے رکھے اور قرآن پورا نازل ہوا، جو آج تک 1400 سال گزرنے کے بعد بھی موجود ہے، لیکن وہ مسلمہ کذاب، اسود انسی، سجا اور جتنے بھی یہ جھوٹے نبی ہوئے ہیں، ان کے ہاتھ پر اللہ نے کوئی معجزہ نہیں رکھا، ان کے ہاتھ پر اللہ نے کوئی معجزہ نہیں رکھا۔ اور جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہاتھ پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار معجزے رکھے ہیں، تو ان کے ہاتھ پر معجزہ نہ رکھنا، ان کو جھوٹا قرار دینا، جیسے کہ ایک عورت مسلمہ کذاب کے پاس گئی اور اس کو کہا کہ جی میری بیٹی کو یہ بیماری ہے تو اس کو دم کرو یا اس کو ٹھیک کر دو، تو اس کے اندر پہلے اگر اس کی ایک آنکھ خراب تھی تو اس نے دم کیا تو دوسری بھی گئی۔ تو مطلب اس طرح کے واقعات جو ہوتے ہیں کہ بے برکتی، نحوست، منحوس ہونا ان کا اللہ نے ثابت فرما دیا۔ کیوں؟ کہ وہ جھوٹے نبی تھے، وہ جھوٹے تھے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو درکنار آپ کے غلاموں کا یہ عالم تھا کہ اسود انسی نے یمن میں جو ہے ثابت بنانی جو تھے ان کو آگ میں ڈالا۔ جب ان سے پوچھا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کا رسول تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو اس نے آگ میں ڈالا۔ جب آگ میں ڈالا، آپ آگ میں بیٹھے رہے، جب گھنٹوں کے بعد باہر نکلے تو بالکل اسی طرح باہر آ گئے جس طرح باغ سے آدمی سیر کر کے آ جاتا ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حق کو ثابت کیا سچے نبی کے لیے اور ان کے فالور کے لیے، اور جھوٹے کو، باطل کو رب تعالیٰ نے مٹا دیا۔ تو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی نہ ہوتے تو جیسے جھوٹے نبیوں کو رب نے ان کا نام مٹا دیا، ان کے معجزات کو ختم کر دیا، ان کو معجزات نہیں دیے، ان کو کوئی کلام نہیں دیا، ان کی کوئی حمایت نہیں کی، ان کو جھوٹا ہی ثابت کیا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے فَإِنْ اللَّهُ يَخْتِمُ عَلَىٰ قَلْبِكَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر بھی مور لگا دیتا، ان کو بھی قرآن بھول جاتا، ان پر بھی معجزات نہ ہوتے، ان کی بھی رب حمایت نہ کرتا۔ وَيَمْحُ اللَّهُ، کیونکہ اللہ جو ہے وہ باطل کو مٹا دیتا ہے، اور اگر یہ ان کا دعویٰ سچا نہیں تھا تو اللہ ان کے معجزات کو، ان کے قرآن کو، ان کے حکم کو مٹا دیتا، ان کو نبی نہ بناتا، کہیں ان کی شہرت نہ ہوتی، ترقی نہ ہوتی، اسلام ترقی نہ کرتا۔ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، کیونکہ اللہ جو ہے باطل کو مٹاتا ہے، حق کو ثابت کرتا ہے،
تو ان کے پاس اگر باطل ہوتا تو رب ان کو بھی شہرت نہ دیتا، لیکن رب نے ان کو شہرت دی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچے نبی ہیں اور رب نے حق کو ثابت کیا۔ اعلیٰ حضرت نے ترجمہ کیا، انہوں نے دوسرا ترجمہ کیا، چونکہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ترجمے میں بہت احتیاط ہے۔ اس ترجمے میں جو میں نے ابھی بیان کیا دوسری تفاسیر سے، بعض علماء نے جو ترجمہ کیا اس سے کیا ثابت ہوا کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پر افتراء کیا ہے تو رب تعالیٰ ان کے دل پر مور لگا کر ان کے دل کو کیوں نہیں بند کر دیتا، اور ان کا جو بات ہے اگر باطل ہے، صحیح نہیں ہے، تو رب تعالیٰ اس کو مٹا دیتا۔ تو اب یہ تھوڑی سی نسبت حضور کی طرف باطل کی ہوئی ہے نا، کہ باطل اگر آپ باطل ہیں تو رب مٹا دیتا، اگر آپ سچے نہیں ہیں تو رب آپ کے دل پر مور لگا دیتا۔ اعلیٰ حضرت نے یہ اتنی نسبت بھی گوارا نہیں کی کہ حضور کی طرف کی جائے، کیونکہ اتنے سچے نبی ہیں کہ اتنی نسبت بھی ہم حضور کی طرف نہیں کر سکتے۔ یہ ہے ادب۔ آپ نے کیا ترجمہ کیا؟ آپ نے کیا ترجمہ کہ جو لوگ آپ کو پریشان کرتے ہیں اور آپ پر بہتان تراشی کرتے ہیں، آپ کو الیاذ باللہ جھوٹا نبی کہتے ہیں، آپ کے قرآن کو سچی کتاب نہیں مانتے، آپ کے خلاف طرح طرح کے الزامات لگاتے ہیں، آپ نے ترجمہ کیا اگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر اپنی رحمت اور حفاظت کی مور لگا دے، تاکہ وہ لوگ جو کچھ بکتے رہے آپ کے دل پر اس کا کوئی اثر نہ ہو۔ آپ نے یہ ترجمہ فرمایا۔ ہاں جی، تو معنی کیا بنا کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو اللہ کی طرف منسوب کر کے کہ میرے پاس وحی آتی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے، میں نبی ہوں، میں رسول ہوں، قرآن اللہ کی کتاب ہے جو میرے اوپر نازل ہوتی ہے، وہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ نے یہ اللہ پر بہتان باندھا ہے، افتراء کیا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس سے پریشان ہوتے ہیں کہ میری طرف یہ نسبت کیوں کی؟ اللہ نے فرمایا اگر اللہ چاہے تو یختم علی قلبک، آپ کے دل پر اپنی رحمت اور حفاظت کی مور لگا دے تاکہ آپ پریشان ہی نہ ہوں، آپ کو جو ہے ہر لمحہ اللہ آپ کو کامیابی عطا فرمائے، اور وہ جھوٹے ہوتے رہے اور آپ سچے ہوتے رہے تو آپ کا دل مطمئن رہے۔ کیوں کہ یمحو اللہ الباطل، اللہ باطل کو مٹاتا ہے، اللہ باطل کو مٹاتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اور حق کو ثابت فرماتا ہے۔ مسلمہ کذاب کو ختم کیا نا، یہ باطل کو مٹایا۔ ہاں جی، حالانکہ اتنا اسٹرانگ قبیلہ اس کا تھا، اس کا مسلمہ کذاب کا، کہ اور وہ اتنا پرانا آدمی تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد حضرت عبداللہ کی عمر کا وہ شخص تھا، ان کا ہم عمر تھا۔ اور جو قبیلہ تھا، جس بنی حنیف قبیلہ جو تھا، اس قبیلہ حنفیہ کا یہ بڑا سٹرانگ سربراہ تھا، اور اس کی اتنی بڑی فوج تھی کہ صحابہ کو ایک مرتبہ شکست ہوئی اس کے ساتھ جہاد کرنے میں۔ حضرت اکرمہ جب غالباً اس کو لیڈ کر رہے تھے، ان کی شکست ہوئی۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق نے حضرت خالد ابن ولید کو لشکر دے کر بھیجا، اور جس کے اندر جو ہے میکسیمم صحابہ اس میں شامل ہوئے، اور اتنے صحابہ کسی پوری اسلام کی زندگی میں اس وقت تک شہید نہیں ہوئے جتنے اس ایک جنگ میں شہید ہوئے۔ 700 حفاظ صحابہ شہید ہوئے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کے جمع کرنے کا سبب بنا، اور 1000 سے زیادہ 1200 کے قریب دوسرے صحابہ شہید ہوئے۔ اب اتنے صحابہ کسی لڑائی میں شہید نہیں ہوئے، اتنا مضبوط آدمی تھا، لیکن اللہ نے اس کو ایسا مٹا دیا کہ وہ جو ہے باوجود اتنی فوج کے، باوجود اتنا دلیر ہونے کے باوجود، اپنے جو ہے لوہے کے زرہ اور لباس پہننے کے، اور چھپ کر
باغ میں کھڑے ہونے کے باوجود حضرت واشی کے نیزے سے وہ بھی ختم ہو گیا. ہاں جی. تو یہ اللہ فرماتا ہے کہ اللہ باطل کو مٹا دیتا. اسود انسی کو مٹا دیا. ہاں جی. اسی طرح جو ہے یہ غلام احمد قادیانی دیکھیے. ہاں جی. اس کے یعنی اس کا اور پہلے جو جھوٹے نبی ہیں اس میں کتنا فرق ہے کہ ان کی سپورٹ میں سوائے اس کی عوام اپنی قوم کے اور کوئی نہیں تھا، اور اس لعین کی سپورٹ میں پورا یورپ اور پورا امریکہ ہے. یعنی ان لوگوں نے اس کو سپورٹ کیا. اور ادروائز یہ جیسے پہلے کئی مردود جو روٹی کے بہانے سے نبی نبوت کا اعلان کیا جیسے وہ ختم ہو گئے، یہ لعین بھی ختم ہو جاتا. لیکن ان کے ساتھ آپ دیکھ لو کہ یہ اتنا بڑا فتنہ ہے. نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نا کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبی آئیں گے، ثلاثون دجالون کذابون، 30 کے قریب آئیں گے. 30 کا لفظ فرمایا. اور جہاں تک میں نے مطالعہ کیا، جن لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جو ہے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، یا آخری نبی ہونے کا دعویٰ کیا، وہ تو سینکڑوں کی تعداد میں ہیں جن کا میں نے مطالعہ کیا. لیکن حضور نے 30 کیوں فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ یہ چھوٹے موٹے جو ہے نا یہ تو کئی ہوں گے. 30 وہ دجال ہوں گے جن کی جو ہے کافر سارے مل کر جن کی سپورٹ کر کے ان کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے. 30 وہ ہوں گے. اور یہ لعین ان میں سے ہے کہ اس کو دیکھو، یہ انگریز کا لگایا ہوا پودا، اور اس کی کتنی حمایت ہوتی ہے. آج بھی تمام مسلم حکومتوں کو کتنا پریشر ہے کہ تم ان کو مانو، ان کو جگہ دو. ہاں جی. اور ان کے تعلقات ڈائریکٹ جو ہے یہ ان لائنوں کے ساتھ جا کر ملتے ہیں. ان کو کوئی رکاوٹ نہیں ہے. ان کا امیگریشن کھلا ہوا ہے. لوگ کہیں کہ ہم الیاذ باللہ قادیانی، تو ان کو امیگریشن مل جاتی ہے. تو کس طرح سے یہ جو ہے ان کا وجود قائم ہے اور ان کو ترقی کیسے ہو رہی ہے. تو ایسے لوگوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 ایسے دجال میرے بعد آئیں گے کہ جن کے بڑے حربے ایسے ہوں گے اور مسلمان جن کی وجہ سے پریشان ہوں گے، اور وہ جو ہے اپنا دجل اور مکر اپنا اس طرح کر کے پھیلائیں گے. تو ان کے مکر کو بھی رب نے کیسا مٹایا کہ یہ کسی سے بات نہیں کر سکتے. ایک بات آپ کو بتاؤں، اگر آپ نے کسی قادیانی سے بات کرنا ہو تو کبھی بھی آپ اس موضوع پر بات نہ کریں جس کا آپ کو علم نہیں ہے. سب سے زیادہ خاص کر علماء طالب علم حضرات کو میں کہتا ہوں کہ وہ سب سے زیادہ بات کس پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں؟ رفع مسیح پر، کہ عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پر اٹھائے گئے یا نہیں اٹھائے گئے. جب تک آپ کا سٹرانگ مطالعہ نہ ہو، علمی تحقیق آپ کے پاس نہ ہو، آپ ان کو کیا جواب دے سکتے ہیں؟ آپ غور کر لیں، سوچ لیں. اگر آپ کو مل رہی ہے آپ سے بات کرے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ تو آسمان پر نہیں گئے، ان کی قبر تو سری نگر میں ہے، کشمیر میں ہے. ہاں جی. جب وہ قبر بھی آپ کو دکھا دے، جب آپ کو قرآن سے بھی دکھا دے اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفی کا، کہ پہلے متوفی کا لفظ آتا ہے، بعد میں رافع کا آتا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھایا. ہاں جی. جیسے وہ ترجمہ کرتے ہیں، ایک عام مسلمان کیسے اس کا رد کر سکتا ہے؟ کیسے جواب دے سکتا ہے؟ تو کبھی اس موضوع پر بات نہ کرو، آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا. تو پھر کس موضوع پر بات کرو؟ جب مناظرہ کرو، گفتگو کرو، تو بات کرو کہ ہمارے نبی کا کردار اور تمہارے نبی کا کردار. کس پر بات کرو؟ کبھی آپ کے سامنے ایک منٹ نہیں ٹھہر سکے گا جب آپ کردار پر بات کرو گے. کیونکہ اللہ فرماتا ہے کہ ہم رسول کس کو بناتے ہیں؟ اللہ یستفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس. رسولوں میں سے ہم جس کو چن لیتے ہیں ہم اس کو رسول بناتے ہیں، اور بندوں میں سے ہم جس کو چن لیتے ہیں ہم اس کو رسول بناتے ہیں. اور چنا کس کو جاتا ہے؟ بد کردار کو یا اچھے کردار والے کو؟ ہاں جی.
تو اللہ عالم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے اپنی رسالت کہاں رکھنی ہے۔ قرآن کی آیتیں پڑھیں اور کہو کہ نبی تو سب سے اعلیٰ اور افضل ہوتا ہے۔ ہاں جی، تو اگر نبی جو ہے جس نے لیڈ کرنا ہے، اور جو نبی جو ایک سردار قوم کا ہے، مسلمانوں کا سردار ہے، تو اس کے کردار پر بات کرے نا، تو کبھی آپ کے سامنے ایک منٹ نہیں ٹھہر سکے گا، کیونکہ اس کو پتا ہے کہ یہ کہے گا کہ جب ایک جیب میں گڑ کا ٹھیلا ہوتا تھا، ایک جیب میں مٹی کا ٹھیلا ہوتا تھا، کیونکہ پیشاب بہت آتا تھا، شوگر کا مریض تھا، تو کبھی کبھی جو ہے گڑ کے ساتھ اپنا پیشاب پکاتا، اور گڑ کھانے کے شوق ہوتا تو مٹی کا ٹھیلا جیب سے نکال کر کھانا شروع کر دیتا، تو کیا گفتگو آپ کے ساتھ کرے گا وہ؟ پھر جب نبی جہاں، حدیث ہے کہ جہاں نبی فوت ہوتا ہے وہیں اس کا قبر بنتی ہے، تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جہاں فوت ہوئے وہیں ان کی قبر شریف ہے، تو اس کو کہاں دفن کرنا چاہیے؟ باتھ روم تو بڑا مہذب لفظ ہے، ٹٹی خانے میں، ہاں جی، تو اس کو کہاں دفن کرنا چاہیے؟ اس کو قادیان سے لا کے لاہور کے اس باتھ روم میں، اس ٹٹی خانے میں اس کو دفن کرنا چاہیے۔ تو میں نے کیا بات بتائی آپ کو، یاد رہی یہ بات کہ کبھی بھی جب آپ کا مطالعہ نہ ہو تو کبھی بھی آپ ان موضوعات پر بحث نہ کریں، کیونکہ ان کی تیاری ہوتی ہے، وہ صبح شام پڑھتے ہیں۔ ہاں جی، ہم لوگوں کے پاس تو اور بڑے کام ہوتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا کبھی اس موضوع پر کس پر بات کریں؟ کریکٹر پر بات کریں۔ میری بات یاد رکھیں اس فقیر کی، ایک منٹ آپ کے سامنے نہیں ٹھہر سکے گی۔ تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے باطل کو مٹایا، پیر میر علی شاہ صاحب نے اعلان کیا آؤ ہمارے مقابلے میں، نہیں آیا۔ پھر جماعت علی شاہ صاحب نے کہا کہ 24 گھنٹے کے اندر اندر مر جائے گا، مر گیا، مقابلے میں نہیں آیا۔ یہ ہے یمحو اللہ الباطل، کہ اللہ باطل کو مٹا دیتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ، اور حق کو ثابت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین قیامت تک رہے گا، اور قیامت تک یہ دین غالب رہے گا۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ، یہ دین جو ہے یہ ہمیشہ غالب رہے گا۔ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، جی یہ لوگ پھونکے مار مار کے اس دین کے چراغ کو بجھانا چاہتے ہیں، لیکن یہ چراغ کبھی نہیں بجھے گا۔ ہاں جی، جب اللہ نے وعدہ فرمایا نہیں بجھے گا، تو پھر بے شک ہم سوئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تو حفاظت فرمانے والی ذات جاگتی ہے نا، وہ دین کا محافظ ہے۔ رسول اللہ کا دین سچا دین ہے، اس کا محافظ ہے۔ ہاں جی، لیکن ہمیں تو اگر کرنا ہے تو اپنے فائدے کے لیے کرنا ہے، اپنے فائدے کے لیے۔ پچھلی جو آیت گزری ہے، اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، اس مودت کا ایک معنی یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا مودت کا مفہوم یہ ہے کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی اہل بیت اور آپ کے قرابت داروں سے محبت کرو، اور اس کا مودت کے کہنے سے فائدہ کیا ہے کہ تمہارے ان خاندانوں سے، ان نفوس قدسیہ سے، ان بزرگوں سے محبت کرنے کا ان کو فائدہ نہیں ہے کہ حضرت فاطمہ کی شان بلند ہو جائے گی آپ کے محبت کرنے سے، حسن حسین کی شان بلند ہو جائے گی آپ کے محبت کرنے سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بلند ہو جائے گا آپ کے محبت کرنے سے، حضرت علی کا مقام بلند ہو جائے گا آپ کے محبت کرنے سے۔ فرمایا ان کا نہیں، مودت کے معنی ہی یہی ہے کہ جو محبت کرنے والا ہے اس کو فائدہ پہنچے گا، جو محبت کرنے والا ہے اس کو فائدہ پہنچے گا۔ یہ ایک مفہوم علماء نے بیان کیا ہے کہ مودت کا یہ صاحب تفسیر مظہری انہوں نے یہ بیان کیا کہ مودت کا یہاں جو لفظ آیا اس کا مطلب یہ کہ فائدہ اس کا ہے جس نے محبت کی ہے نفوس قدسیہ سے۔ باقی رہے نبیوں کا تو رب نے ویسے ہی مقام بلند فرمایا،
جب پہلے سارے نبی کہتے گئے کہ ہم تم سے کوئی اجر نہیں لیتے، تو آخری نبی نے تم سے کون سا اجر لینا ہے؟ آخری نبی کو کیا ضرورت ہے تم سے اللہ سے اجر لینے کی کہ تم تبلیغ کرتے ہو؟ تم تو ان کو تو اللہ دے گا اجر، تم سے کیا اجر انہوں نے مانگنا ہے؟ ہاں جی، تو فرمایا کہ رب تعالیٰ ان باطلوں کو ختم کرتا ہے، حق کو ثابت کرتا ہے۔ تو پہلے مفہوم کے مطابق اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت اور سچی نہیں تھی تو چاہیے تھا کہ رب تعالیٰ ان کو بھی مٹا دیتا، لیکن رب کا نہ مٹانا، رب کا ان کے اسلام کو ترقی دینا، اس کو عروج دینا، یہ دلیل ہے اس بات کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی ہیں۔ اور حق کو سب تعالیٰ ثابت کرتا ہے، وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اپنے باتوں سے حق کو ثابت کرتا ہے۔ آج تک دیکھ لو کہ 1400 سال گزر گئے، اس وقت تک دین کی سچائی ہر ایک پر ظاہر ہوتی چلی جا رہی کہ کتنے یعنی تیزی کے ساتھ یہ دین پھیل رہا ہے اور اپنے آپ پھیل رہا ہے۔ دوسرے لوگ بڑی کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا مذہب، ہمارا دین پھیل جائے، وہ باوجود خرچ کرنے کے، کوشش کرنے کے، ان کا مذہب، ان کا دین وہ نہیں پھیلتا، کام ہوتا ہے۔ اور یہ دین جو ہے بغیر سٹرگل کے، بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، جو ہی اس کو پڑھ لیتا ہے، آتا ہے وہ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے، آتا ہے وہ جاسوسی کے لیے، آتا ہے وہ سپائی بن کر، آتا ہے وہ ان کی کھوج لگانے کے لیے، لیکن جب اندر داخل ہوتا ہے، جب انسائیڈ سٹوری دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے کلمہ پڑھاؤ، مسلمان ہو جاتا ہے۔ شروع سے دیکھ لو کہ جو بڑے بڑے اسلام دشمن جو تھے، جنہوں نے اسلام کی دشمنی کی، فاروق اعظم کو دیکھ لو، کس لیے گھر سے نکلے تھے؟ ہاں جی، گھر سے نکلے تھے کہ میں نہ رہے بانس، نہ رہے بانسری، نہ بجے کوئی ساز، میں جا کر قصہ ختم کر کے آتا ہوں۔ لیکن جب وہاں پہنچتے کہتے کہ یا رسول اللہ ہم سچے نہیں ہیں؟ جی سچے ہیں، تو پھر ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھے؟ ہاں جی، پھر چھپ کر کیوں نماز پڑھے؟ ہاں جی، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ کیا قرآن سچا نہیں ہے؟ کیا دین سچا نہیں ہے؟ سچا ہے، تو پھر ہم چھپ کر کیوں نماز پڑھے؟ عمر تیری قوم نہیں پڑھنے دیتی۔ حضور اگر عمر کی قوم نہیں پڑھنے دیتی تو عمر اب مسلمان ہو گیا، عمر اب مسلمان ہو گیا۔ ایک صف میں حمزہ لیڈ کریں گے، ایک صف کو عمر لیڈ کرے گا، اور پھر دیکھتے آقا آپ کو مدینہ مکہ پاک کی سرزمین پر کون ہے جو مکے میں نماز پڑھنے سے، آپ کو حرم میں نماز پڑھنے سے کون روکتا ہے؟ ہم دیکھتے ہیں۔ پھر تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ باطل کو مٹا دیتا ہے، حق کو قائم رکھتا ہے۔ تو انہ علیم بذات الصدور، وہ دلوں کے راز جانتا ہے۔ کچھ لوگوں نے سوچا، جب حضور پچھلی آیت جو گزری ہے نا کہ اہل بیت سے محبت کرو، حضور کے قرابت داروں سے محبت کرو، کچھ لوگوں نے سوچا کہ پہلے ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے رہے، اللہ کا نبی، کلمہ پڑھا ہم نے، آپ کی اطاعت کی، آپ سے محبت کی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد سے بھی ہم ان کے بھی تابع رہیں۔ ہوتی ہے نا، سوچ آتی ہے، لوگ مختلف ہوتے ہیں، کچے ایمان والے ہوتے ہیں، نئے نئے مسلمان ہوتے ہیں، انسان ہے، سوچتا ہے، شیطان ہے، وہ بہت برگلاتا ہے۔ خیال آیا کہ پہلے تو ہم ان کی اطاعت کرتے رہے، اب یہ کہتے ہیں ہماری اولاد کی بھی اطاعت کرو، ان سے بھی محبت کرو، بیٹی سے محبت کرو، نواسوں سے محبت کرو، داماد سے محبت کرو، سارے ہمارے تعلق والوں سے محبت کرو، ان کے تابع بناتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی۔ جب آیت نازل فرمائی تو آپ جب آئے آپ کی مجلس میں تو آپ نے یہ آیت سنائی تو کہنے لگے یا رسول اللہ ہمیں سمجھ آ گئی، معاف فرما دیں۔ کیوں؟ کہ آپ کو اس ذات نے بتا دیا جو کہتا ہے انہ علیم بذات الصدور، جو سینوں کے راز کو جانتا ہے۔ آپ کی طرف تو وہ وحی کرتا ہے نا، جب اس نے آپ کو بتا دیا تو ہمارے ایمان میں جو کمزوری تھی
وہ ٹھیک ہو گئی، دور ہو گئی۔ ہاں جی، تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ جب یعنی انہوں نے قرآن کو اترتا دیکھا تو آپ کو درست کر لیا۔ یہاں ایک آپ کو بڑی خوبصورت حدیث سناؤں میں۔ آج ہی صبح جو ہے، رات کو مجھے معلوم نہیں کس وقت میرے میں خیال آیا ایک حدیث کا، تو میں اپنے لائبریری میں اتر آیا فجر سے پہلے، تو میں نے حدیث کی بات جو تھی اس کا میں نے مطالعہ کرنا شروع کر دیتا۔ وہ حدیث پاک یہ تھی کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ سے پوچھا، اے میرے صحابہ، سب سے افضل ایمان کن لوگوں کا ہے، اور سب سے جو ہے عجیب ایمان کن لوگوں کا ہے جس پر انسان تعجب کرے کہ وہ بڑے لکی ہیں، وہ بڑے خوش قسمت ہیں جو ایمان لائے، جس پر انسان کو سن کر دیکھ کر تعجب ہوتا ہے کہ یار اتنے اچھے مسلمان ہیں، وہ کون سے ہیں؟ آپ نے صحابہ سے پوچھا، حدیث پاک ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے پوچھا تو صحابہ نے کہا، سوچ سوچ کر سارے صحابہ سوچنے لگ گئے کہ کس کا کہیں؟ کہنے لگے جی فرشتوں کا، فرشتوں کا ایمان سب سے اچھا ہے، تعجب آتا ہے ان پر۔ آپ نے فرمایا ان پر کیسے تعجب آتا ہے؟ پتہ فرشتے کہاں رہتے ہیں؟ جو اللہ کے عرش کے ارد گرد رہتے ہیں۔ جو اللہ کا حکم جب پہلے نازل ہوتا ہے تو پہلے ان فرشتوں کے پاس آتا ہے، فرشتے سارے سنتے ہیں، پھر اس کے بعد باقی مخلوق کی طرف جاتا ہے، اور فرشتوں کے اندر جو ہے رب تعالیٰ نے کوئی گناہ کی طاقت نہیں رکھی، ان کو مکلف بنایا اسی بات کا کہ وہ ایمان لا کر عبادت کرتے رہے، نہ گناہ کر سکیں، نہ کھا پی سکیں، نہ وہ میل فی میل کا ان میں کوئی چکر ہے، نہ کھانے پینے کا، نہ جاب کا، اور ڈائریکٹ اللہ کا حکم انہی کی طرف آتا ہے۔ وہ ایسی جگہ رہتے ہیں نہ گناہ کا تصور، نہ جھوٹ کا تصور، نہ کسی کام کا تصور، تو ان کا تعجب کیسے ہوا کہ ان کا ایمان بہت تعجب خیز ہے؟ یا آپ نے ان کو صحابہ کو کہا، جواب دیا، انہوں نے کہا جی پھر انبیاء کا ایمان بہت اچھا ہے۔ آپ نے فرمایا ان کا کیسے؟ جن کو اللہ نے گناہ سے معصوم کیا، یعنی وہ نہ چھوٹا گناہ کر سکتے ہیں نہ بڑا گناہ کر سکتے، انبیاء علیہ السلام، اور وہ ایسے لوگ ہیں جو گائیڈڈ ہیں اللہ کی طرف سے، ان کو رب نے آلریڈی ہدایت یافتہ بنایا ہے، وہ لوگوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے ہیں، جو گناہ نہیں کر سکتے، جو پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ یہ بہترین مخلوق ہے، جو پیدا ہی اس لیے کیے گئے ہیں کہ لوگ ان کو فالو کریں اور وہ کسی کو فالو نہ کریں، تو وہ ان کا ایمان کیسے تعجب خیز ہو گیا؟ پھر کہنے لگے یا پھر ہم سب سے زیادہ خوش قسمت ہیں، پھر ہمارا ایمان سب سے زیادہ افضل ہے۔ ہاں جی، آپ نے فرمایا تمہارا ایمان کیسے افضل ہے؟ بھائی تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یہ جبریل آ رہے ہیں قرآن لے کے، دیکھا یا نہیں دیکھا؟ ہاں جی، حدیثیں آتی ہیں نا۔ تم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کافروں نے کہا کہ چاند کے 2 ٹکڑے کرو، ہم ایمان لاتے ہیں، تو ہم نے انگلی اٹھائی، چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ تم نے کہا کہ جی علی کی عصر قضا ہو گئی ہے، سورج کو واپس لوٹاؤ، ہم نے انگلی سے اشارہ کیا، سورج واپس چلا گیا۔ تم نے کہا بارش نہیں ہوتی، اتنے مہینے ہو گئے، اتنے دن ہو گئے، مال ڈنگر جانور سب ہلاک ہو گئے، ہم نے ہاتھ اٹھائے، تم نے دیکھا کہ ہاتھ ابھی چہرے پر نہیں گئے کہ بارش شروع ہو گئی۔ ہاں جی، تو اتنی چیزیں جب تم دیکھتے رہے کہ نبی ہمارے اندر موجود ہے، قرآن اس پر نازل ہو رہا ہے، اس نبی کا سایہ نہیں ہے، ہمیں کوئی مشکل ہوتی ہے ہم عرض کرتے ہیں، آپ ہاتھ اٹھاتے ہیں، ہمارے مسائل حل ہو جاتے ہیں، دعائیں پوری ہو جاتی ہیں، تو تم کہتے ہمارا ایمان بڑا کامیاب ہے، ہمارا ایمان بڑا تعجب والا ہے۔ کہ جب اتنی چیزیں کوئی آدمی دیکھ لے، کیا وہ رہ سکتا ہے ایمان لانے کے بغیر؟ آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ اب صحابہ چپ ہو گئے۔ اور کس کو کہتے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ،
تعجب خیز ایمان ان لوگوں کا ہے، بہترین ایمان ان لوگوں کا ہے جو میرے بعد آئیں گے، آپ کے بعد آئیں گے، صدیاں گزر جائیں گی، انہوں نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا، انہوں نے نبی کی زیارت نہیں کی ہوگی، انہوں نے میرے معجزات نہیں دیکھے ہوں گے، انہوں نے کوئی ایسی بات جو تم دیکھتے ہو نہیں دیکھی ہوگی، وہ قرآن کو کاغذوں پر لکھا دیکھ کر ایمان لائیں گے، وہ میرا نام علماء کی زبان سے سن کر ایمان لائیں گے، وہ اسلام کی حقانیت اور سچائی جو ہے وہ علماء سے سن کر، کتابوں سے پڑھ کر، بغیر دیکھے کے، بغیر سنے کے، وہ ایسے عاشق ہوں گے کہ جانے قربان کریں گے جیسے تم قربان کرتے ہو۔ ارے تم تو دیکھ دیکھ کے ہمیں کتنی محنت کرنی پڑی تمہیں ایمان اسلام پر لانے کے لیے، اور وہ جو ہے نسل در نسل صرف میرا نام سن کر، پھر قرآن کو دیکھ کر، اسلام کا نام سن کر، عام آدمیوں سے اسلام کی تبلیغ سن کر اسلام میں داخل ہوتے چلے جائیں گے، وہ ان کا تعجب خیز ایمان ہے جو مجھے متعجب کر رہا ہے یا نہیں؟ ہاں جی، صحابہ نے کہا حضور وہ لوگ؟ فرمایا ہاں وہ لوگ عمل تھوڑا کریں گے، ان کو ثواب پتہ کتنا ہوگا؟ جتنا تمہیں ثواب ملتا ہے ان کو بھی اتنا ثواب ملے گا۔ کیوں کہ انہوں نے نہ قرآن اترتا دیکھا، نہ نبی کو دیکھا، نہ رسول کو دیکھا، نہ انہوں نے معجزات دیکھے، نہ انہوں نے اس طرح کی حقیقت دیکھی جو تم دیکھتے ہو۔ تو ان لوگوں کو وہ لوگ بہت میرے محبوب لوگ ہیں۔ اس لیے دیکھو آپ کہ یہ آپ تھوڑی سی توجہ کرو، اپنے طرح غور کرو نا، ہاں جی، کہ کیا تعجب خیز ایمان نہیں ہے؟ ہاں جی، کہ اس دور میں اتنے فتنے، اتنی گمراہی، اتنے جھوٹ، اتنے فراڈ، اور جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حقانیت سے 1400 سال کے بعد بھی کتنے صوفی بندے ہیں جنہوں نے سرکار کی شکل بنا کر بالکل بے نہیں اسی طرح سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ لوگ واقعی ان کا ایمان بڑا مضبوط ہے، اور یہ متاخرین ہیں۔ اور شیخ عبداللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا اپنی کتابوں میں، محدثین نے لکھا، جیسے یہ حدیث سنائی نا میں نے، مشکات شریف کی حدیث ہے، یہ مشکات شریف کے آخری صفحے کی حدیث ہے، آخری باب جو ہے اس کی حدیث ہے۔ یہ کتنی حوصلہ افزا اور ایمان کو بڑھانے والی حدیث ہے۔ اسی طرح جو آپ نے ایک بات لکھی، آپ کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ علماء حضرات کے لیے، کہ انہوں نے لکھا کہ کچھ ایسے مسائل ہیں جو متقدمین پر واضح نہیں ہوئے، متقدمین پر واضح نہیں ہوئے۔ متقدمین میں کون مراد ہیں؟ تابعین، تبع تابعین، محدثین، جو دوسری صدی میں، تیسری صدی میں، چوتھی صدی میں، پانچویں صدی میں جو علماء آئے، کچھ مسائل ہیں جو ان پر واضح نہیں ہوئے، اور اس کے بعد چھٹی، ساتویں، آٹھویں، نویں صدیوں میں جو ان کو متاخرین کہتے ہیں، جو 600-700 سال پہلے گزر گئے، ان پر وہ مسائل واضح نہیں ہوئے، اور جو متاخرین آئے علماء، اللہ نے ان کے سینے روشن کیے، اور ان کو وہ مسائل ایسے ملے کہ جو متقدمین نہیں پا سکے۔ اب یہ بات جو ہے میں تو کر دی میں نے، لیکن ہر آدمی کا اس کے لیے سمجھنا بڑا مشکل ہو جائے گا، سوچ میں پڑ جائے گا یار وہ کون سے ایسے مسئلے ہیں جو پہلوں پر ظاہر نہیں ہوئے، پچھلے کہاں سے اتنے فقیر اور اتنے ولی آ گئے، اور اتنے کتب آ گئے، اتنے محدث آ گئے، اتنے بڑے عالم آ گئے جو ان پر واضح ہو گئے۔ جی سوچ سکتے ہیں نا، اور میں ایک کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کریم ہیں، آپ متقدمین کی کتابیں پڑھ لیں، ان میں اکثر نے لکھا وہ مسلمان نہیں تھے، مومن نہیں تھے، اسی لیے تو جھگڑا ہے نا۔ امام اعظم کی کتاب جو ہے اس میں جو لکھا ہے ماتا علی الکفر، سنا نا آپ نے، لیکن متاخرین سارے لے لو، جتنے متاخرین ہیں
سب کا عقیدہ کیا کہ حضور کے والدین کریمین مومن موحد تھے. یہ ایک مسئلہ ان میں سے، ان مسائل میں سے ایک یہ مسئلہ ہے جس کے بارے میں شیخ عبدالحق محدث بھی محدث ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ بہت سارے مسائل ایسے ہیں جو متقدمین پر واضح نہیں ہوئے، متاخرین پر واضح ہو گئے. جن میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے. کیا ایک آدمی یہ سوچ سکتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کے والدین مسلمان نہیں ہیں؟ ہاں جی، چھوڑے تحریروں کو، کتابوں کو، اپنے ایمان کی بات کریں. یہ ہو سکتا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام جس گدھے پر سوار ہوں وہ گدھا جنت میں جائے، یونس علیہ السلام جس مچھلی کے پیٹ میں 40 دن رہے وہ مچھلی جنت میں جائے، صالح علیہ السلام کی اونٹنی جو پہاڑ سے نکلے وہ جنت میں جائے، اور بلم کیا نام ہے اس کا، اصحاب کاف کا کتا، وہ نبی نہیں ہے اصحاب کاف، یہ تو قرآن گواہی دے رہا ہے، اصحاب کاف کا کتا جنت میں جائے. اور جس پیٹ میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 9 مہینے رہیں اس کے بارے میں لوگوں کو شک ہو کہ وہ ماں جنت میں نہ جائے. تو شیخ صاحب نے لکھا، ان کہا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو پہلے علماء پر، بڑے بڑے فقہاء، بڑے بڑے علماء، ولی اور محدث گزرے، ان پر وہ مسئلہ واضح نہیں ہوا جو متاخرین پر ہو گیا. جیسے میں نے حدیث سنائی کہ کیا آپ کو اپنے ایمان پر فخر نہیں ہے کہ حضور صحابہ کو کہہ رہے ہیں کہ تمہارے ایمان اور انبیاء کا ایمان اور فرشتوں کے ایمان لانے کا کون سا بڑا کمال ہے کہ وہ تو اتنے اللہ کے نور کے سامنے، اللہ کی وحی کے سامنے، معجزات کے سامنے ہو، اور وہ لوگ جنہوں نے نام سنا ہے، بس پوری ہسٹری بھی نہیں سنی رسول اللہ کی، ان کو دیکھا بھی نہیں ہے، اور بہت سارے ایسے ہیں جو عربی پڑھ بھی نہیں سکتے، قرآن بھی نہیں سمجھ سکتے، حدیث نہیں سمجھ سکتے، لیکن ان کے دل میرے لیے اتنے اب دیکھ لو، اسی کو دیکھ لو، جو کون تھا وہ جس نے راجپال کو مارا تھا، علم دین، کتنا علم تھا اس کے پاس، مثالیں دیکھو نا، کتنا علم تھا اس بندے کے پاس. وہ ایک محنت مزدوری کرنے والا ایک مزدور تھا، قرآن نہیں پڑھا ہوا، حدیث نہیں پڑھا ہوا، شکل اس کی جو ہے ولیوں والی، نبیوں والی، رسولوں والی نہیں ہے، لیکن 1400 سال بعد میں پیدا ہونے والا، صرف اتنا کسی نے بتایا کہ تیرے رسول کی کسی نے توہین کی ہے. تو کیا ایسے لوگوں کے ایمان پر فخر نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایسے تو نہیں فخر کیا کہ آپ نے بھی وہی کام کر دکھایا جو اس وقت واشی نے کام کر دکھایا؟ کوئی فرق ہے اس میں؟ وہاں کتنے 12,000 گئے واشی، اس کو مسیلمہ کذاب کو مارنے کے لیے 12,000 کا لشکر گیا، 10,000 کا لشکر گیا، یہاں یہ اکیلا گیا. تو جتنا فخر کرو اپنے مسلمان ہونے پر میرے دوستو اتنا کم ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی فضیلت ہے کہ آپ نے ہمارا سر فخر سے اتنا بلند کر دیا کہ ہمیں اس پر بھی فخر ہے کہ ہم 700 سال بعد پیدا ہوئے، 1400 سال بعد پیدا ہوئے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو کہاں کھڑا کر دیا. اب ایسے امتی کو چاہیے نا کہ جب وہ بھی سوچنے لگے، بولنے لگے، تو وہ بھی اپنے نبی کو کچھ تو خیال کرے نا، کچھ تو خیال کرے کہ میں کس کی بات سن کر کیا کہنے لگا. وہ نبی تو آپ کا اتنا خیال کرے، وہ نبی تو آپ کا اتنا پیار کرے آپ کے ساتھ، وہ تو آپ کے ایمان پر فخر کرے، آپ کی ذات پر فخر کرے، آپ کو یاد رکھے، اور آپ جو ہے عام آدمیوں کی باتیں سن کر ان سے آپ اپنا دل چھرائیں، پیچھے ہٹائیں. یہی وہ نبی ہیں جن کے قدموں پر حشر ہوگا قیامت کے دن، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہوگا. خیر، آگے فرمایا اللہ وہی ذات ہے، وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ، اللہ وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے. وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ،
اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور دعاؤں کو قبول فرماتا ہے ان کی جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے۔ وَيَزِيدُهُم مِّن فَضْلِهِ، اور اپنے فضل سے ان کو اور بھی زیادہ انعام عطا فرماتا ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے دردناک اور سخت ترین عذاب ہے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ توبہ کس سے ہوتی ہے؟ گناہ سے ہوتی ہے۔ تو فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ یہاں گناہ کی دو قسمیں ہیں، ایک گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ۔ گناہ کبیرہ اور گناہ صغیرہ، یہ بڑے گناہ اور چھوٹے گناہ۔ بڑے گناہ کون سے ہیں؟ بڑے گناہ میں سب سے بڑا گناہ ہے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا، یہ سب سے بڑا ہے، جو قابل معافی نہیں ہے، اس کی کوئی معافی نہیں۔ ان اللہ لا یغفر ویشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ سارے گناہ بخشے جا سکتے ہیں، توبہ کے ساتھ بھی، بغیر توبہ کے بھی، توبہ کے ساتھ بھی، بغیر توبہ کے بھی۔ یعنی یہ گناہ جو ہے نا شرک والا، یہ بغیر توبہ کے نہیں بخشا جائے گا۔ یعنی اگر کسی نے شرک کیا علیاذ باللہ تو اس کا گناہ کیسے بخشا جائے گا؟ توبہ کرے گا تو بخشا جائے گا۔ اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں توبہ ان کی کرنی چاہیے، ہر آدمی کو کرنی چاہیے، وہ توبہ کے ساتھ بخشے جائیں گے۔ لیکن اگر کوئی آدمی توبہ نہیں کرتا تو پھر بھی بخشا جائے گا۔ کیوں کہ قرآن مجید کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، صرف اللہ اس کو نہیں بخشے گا جو شرک کرے گا۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور اگر وہ چاہے تو جتنے ہیں نا گناہ شرک کے علاوہ ان کو بھی بخش دے گا۔ اب جو ہے یہ کیسے بخشے جائیں گے؟ یہ وہ حدیثیں آتی ہیں نا کہ جہنم کے پہلا طبقہ، 7 طبقے جہنم کے ہیں، تو پہلے طبقے میں مسلمان گناہ گار جائیں گے۔ اگر ان پر جہنم واجب ہوئی اور ان کو جانا پڑا گناہوں کے سبب، تو جہنم کا پہلا طبقہ جو ہے نا اس میں جو ہے مسلمان گناہ گار جائیں گے، اور یہ وہ جائیں گے جن کے گناہ کبیرہ ہیں اور بغیر توبہ کے مرے، جو بغیر توبہ کے مرے۔ اب ان کی بخشش دے کیسے ہوگی؟ اس کی بخشش کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو بخشش کا طریقہ یہ ہے کہ رب تعالیٰ چاہے کوئی رب کو ایسا ان کا عمل پسند آ جائے، چھوٹا یا بڑا، وہ کہا چل تیرا ایک چھوٹا کام مجھے بڑا پسند آیا، چل میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دی۔ کسی کو کوئی اعتراض ہے کہ اگر ہم معاف کر دیں تو؟ گناہ بھی تو اسی کا کیا ہے نا، تو معاف کر سکتا ہے نا۔ بعض لوگوں کے مزاج بہت خراب ہو جاتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بغیر توبہ کے اللہ کیسے معاف کرے گا؟ وہ گناہ بھی اسی کا کیا، بندے بھی اسی کے ہیں، اگر وہ معاف کر دے تو کسی کو تکلیف تو نہیں ہونی چاہیے۔ وہ معاف کرے، چاہے کہ چل میں نے تیرا گناہ معاف کر دی۔ نبی کریم علیہ السلام کی حدیث ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری امت کے جتنے بھی لوگ ہیں جو بڑے بڑے گناہ کرنے والے ہیں نا، جو بغیر توبہ کے مرے ہیں یا توبہ کے ساتھ تو مرے تو بخشے گئے، انہوں نے گناہ بخشوا لیا اپنے توبہ کرنے کے ساتھ، کیونکہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، جس نے توبہ کر لی اس کا تو گناہ رہا ہی نہیں۔ اور جس نے توبہ نہیں کی، نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں میری شفاعت ان کے لیے۔ تو اب بھی دیکھ لو کہ شرک کے علاوہ سارے گناہ بخشے گئے۔ اور اگر حضور نے ان کی شفاعت نہیں کی، اللہ پہ نہیں بخشا، اور وہ جہنم کے پہلے طبقے میں چلے گئے، تو جیسے میں نے ایک جمعے پر، یہ پتہ نہیں کس درس پر میں نے ایک حدیث بیان کی تھی کہ وہ جو حناد شخص جہنم میں سب سے آخری شخص کو جس کو نکال کے فرشتے لے جائیں گے، ہاں جی، وہ تھا جس کے پاس کوئی نیکی نہیں تھی سوائے کلمہ کے، سوائے کلمہ طیبہ کے، اور کوئی نیکی نہیں تھی، تو سارے گناہ کبیرہ اس کے آخر بخشے گئے نا۔ تو یہ یاد رکھیے کہ جہنم کا پہلا طبقہ جو ہے نا، یہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بالکل خالی ہو جائے گا، اس میں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا۔
جہنم کے 7 طبقے ہیں نا، پہلے طبقے میں ایک وقت آئے گا اس میں ایک بندہ بھی نہیں ہوگا، وہ خالی پڑا ہوگا۔ کیوں خالی پڑا ہوگا؟ کہ مسلمان ہوں گے جن کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، حضور کی شفاعت سے یا اپنی رحمت سے رب تعالیٰ سب کو معاف کر کے ان کو جنت میں پہنچا دے گا، اور اسی میں ابو طالب بھی ہوں گے۔ اگر جائیں گے نا تو اسی میں جو احادیث میں آتا ہے نا، اسی میں ابو طالب ہوں گے۔ شیعوں کے نزدیک تو وہ یعنی مومن ہے نا، مسلمان ہیں، تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ ہمارے بعض علماء نے لکھا ہے کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن بعض نے لکھا مسلمان نہیں ہے۔ خیر یہ ایک علیحدہ سبجیکٹ اور موضوع ہے۔ تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ آپ جہنم کے پہلے طبقے میں جائیں گے، تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری شفاعت ان کے کام آئے گی، تو وہ بھی نکال کر جنت میں قیامت والے دن ان کی شفاعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کریں گے، تو جہنم کا پہلا طبقہ خالی ہو جائے گا۔ اب جو گناہوں کی 2 قسمیں، کبیرہ اور صغیرہ، تو یہاں بھی دو لفظ آئے، والذی هو الذی یقبل التوبۃ عن عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے، تو توبہ قبول ہوئی تو سارے گناہ بخشے گئے، سارے معاف ہو گئے۔ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ، اور آگے فرمایا اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے۔ جب گناہ بخشے گئے تو پھر کون سے گناہ رہ گئے جن سے درگزر فرماتا ہے؟ وہ صغیرہ گناہ نہیں، کبیرہ توبہ سے بخشے گئے، اور صغیرہ وضو کرنے سے بخشے گئے، صدقہ دینے سے بخشے گئے، سبحان اللہ کہنے سے بخشے گئے، مسجد میں آ کر نماز پڑھنے سے ہر قدم پر بخشے گئے، ہاں جی رکوع کرنے سے بخشے گئے، بغیر ارادے کے سجدہ کرنے سے بخشے گئے، حضور کی ذات پر درود پڑھنے سے بخشے گئے، قرآن مجید دیکھنے سے بخشے گئے، قرآن پاک کی تلاوت کرنے سے بخشے گئے، کسی بھائی کے ساتھ نیکی کرنے کے ساتھ صغیرہ گناہ بخشے گئے۔ تو صغیرہ جو ہے وہ بغیر توبہ کے بخشے جائیں گے، اور جو کبیرہ ہیں وہ توبہ کے ساتھ بخشے جائیں گے۔ فرمایا اللہ وہ ہے جو توبہ کو قبول فرماتا ہے اپنے بندوں سے، اور چھوٹے گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، لیکن جانتا وہ سب کچھ ہے جو تم کرتے ہو، اس سے کوئی چیز ڈھکی چھپی نہیں ہے۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جو ایمان لائے، مومن کی یہ شان ہے، اللہ اس کی دعا بھی قبول فرماتا ہے۔ ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے، رب تعالیٰ دعا قبول فرماتا ہے۔ یعنی ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ غالباً حضرت سلمان سے ہے وہ حدیث پاک جو ہے، حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث پاک ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ، ہاں سلمان فارسی سے ہے کہ رب تمہارا اتنا حیادار اور کریم ہے کہ جب بندہ کو دیکھتا ہے کہ اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے تو پھر اللہ کو خالی ہاتھ موڑنے سے حیا آتا ہے کہ میرے بندے کے ہاتھ خالی کیوں چلے جائیں۔ اللہ اتنا حیا فرماتا ہے اپنے بندوں کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ تعالیٰ لا ينظر الی صورکم، اللہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا کہ کون گورا ہے کون کالا ہے، کس نے اچھے کپڑے پہنے ہیں کس نے میلے کپڑے پہنے ہیں، ہاں جی کس نے پگڑی باندھی ہے کس نے ٹوپی پہنی ہے، کوئی کون رو رہا ہے کوئی ہنس رہا ہے، ہاں جی وہ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا، ولکن ينظر الی قلوبکم، لیکن وہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے۔ دلوں میں عاجزی، کس کے دل میں عاجزی ہے، اور جب دلوں کو نرم دیکھتا ہے، دلوں کو خوبصورت دیکھتا ہے، دلوں میں اللہ رسول کی محبت دیکھتا ہے، دلوں میں مسلمانوں کی محبت دیکھتا ہے، دلوں میں خلوص دیکھتا ہے، تو فرمایا کہ پھر رب تعالیٰ تمہارے دلوں کو دیکھ کر تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ تو اب یہ توبہ کا قبول کرنا، فرمایا کہ ایمان والے جو ہیں ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور پھر صرف قبول نہیں کرتا، وہ یزید من فضل، اپنے فضل سے ان کو اور زیادہ بھی برکتیں عطا فرما دیتا۔ لیکن کافر جو دعا پر ایمان نہیں رکھتے، یقین نہیں رکھتے، جو ایمان نہیں لاتے، جو مغلظات بکتے ہیں اسلام کے خلاف، فرمایا مومنوں کے لیے تو رحمت ہے
والکافرون لہم عذاب شدید، کافروں کے لیے بڑا سخت عذاب ہے، سخت ترین عذاب ہے کفار کے لیے۔ اب توبہ کیا ہے؟ توبہ کے لیے جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، غالباً تفسیر مدارک میں نے دیکھا، آج تفسیر مدارک میں ہے کہ توبہ کرنے کے لیے انسان کو 6 چیزیں چاہیے۔ حضرت امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مدینہ منورہ میں ایک شخص آیا، اعرابی، گاؤں کا آدمی، وہ آیا اور نماز پڑھنے لگ گیا۔ نماز پڑھنے کے بعد زبانی کلام، یا اللہ معاف کر دے، اللہ بخش دے، اللہ بخش دے، جس طرح آپ بھی اکثر لوگوں کو سنتے ہیں، یا اللہ معاف فرما دے، یا اللہ بخش دے، لوگ کہتے ہیں نا، ہر آدمی کہتا ہے، ظاہر ہے اللہ پر ایمان ہے، لیکن کچھ لوگ بغیر سوچے کہ بھی ایسے زبان پر چڑھا ہوتا ہے، یا اللہ بخش دے، یا اللہ توبہ میری، یا اللہ معاف فرما دے۔ اسی طرح اعرابی آیا مدینہ پاک میں، اس نے مسجد نبی شریف میں نماز پڑھی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، انہوں نے دیکھا سنا تو وہ کہہ رہا ہے کہ یا اللہ بخش دے، یا اللہ میری توبہ۔ آپ نے پکڑ لیا اور فرمایا کہ جو زبان سے ایسے بغیر سوچے سمجھے کہ باتیں کرتا ہے نا کہ یا اللہ بخش دے، یا اللہ میری توبہ، میں استغفار کرنا، فرمایا وہ جھوٹا آدمی ہوتا، جو زبان سے، جس کی زبان پر چڑھا ہوا کام کوئی کر رہا ہے، خیال کسی طرف ہے اور زبان سے آ رہا ہے یا اللہ مجھے معاف کر دے، فرمایا یہ جھوٹے آدمی کا کام ہے۔ تفسیر مدارک میں اور دیگر تفاسیر میں بھی یہ بات آتی ہے۔ تو پوچھا امیر المومنین پھر بتائیے کہ پھر توبہ کا کیا مطلب ہے، کیسے میں توبہ کروں؟ تو آپ نے فرمایا کہ 6 باتیں تیرے اندر ہونا پھر توبہ قبول ہوتی ہے۔ ایسے نہیں کہ زبان سے توبہ، یا اللہ میری توبہ، یا اللہ میری توبہ۔ ہاں جی، یہ تو گانوں میں بھی توبہ لگی ہوتی ہے نا، ہم نے گانے سنے توبہ توبہ، ریڈیو پر، ٹی وی پر، گانوں میں جو گانا چل رہا ہے وہ توبہ، ادھر میوزک ہے، شیطانی چرخے چل رہے ہیں ساتھ، اور ساتھ توبہ توبہ ہو رہی ہے۔ تو حضرت علی کا وہ فرمان صحیح ہے کہ جو ایسے زبان سے توبہ توبہ کرتے ہیں نا وہ جھوٹے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا 6 چیزیں پائی جائیں گی تو توبہ قبول ہوگی۔ کون سی؟ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ توبہ کس سے کر رہے ہو؟ آپ نے ان گناہوں سے جو پچھلی زندگی میں آپ نے کیے، کل کیے، پرسوں کیے، چوتھ کیے، جو گزشتہ زندگی میں کیے، پہلے ان گناہوں کو یاد کرو، ان پر ندامت، شرمندگی، افسوس کرو کہ مجھ سے یا اللہ جو فلاں دن گناہ ہو گیا، یا اللہ میں شرمندہ ہوں تیری بارگاہ میں، وہ گناہ کو یاد کر کے، اس کو ذکر کر کے، یا اللہ میرے اس گناہ کو معاف فرما دے۔ ایک یہ بات۔ دوسرا فرمایا اس گناہ، آپ نے گناہ سے معافی مانگی لیکن زکوٰۃ نہیں دی، روزے نہیں رکھے، فرض نہیں پڑے، تو تیرے کا خیال ہے کہ تیرے نمازیں نہ پڑھنے سے، روزے زکوٰۃ نہ کرنے سے وہ گناہ معاف ہو جائے گا؟ جو گناہ تو نے کیے ہیں نا، نمازیں چھوڑی ہیں، روزے چھوڑے ہیں، زکوٰۃ چھوڑی ہے، جو فرائض چھوڑے ہیں ان کو پورا کرو۔ گزشتہ گناہ کی یاد کر کے ندامت، شرمندگی، اور دوسرا شروع کر دو، ایک دن میں تو ساری نمازیں نہیں ہو سکتی نا، شروع کر دو، اس کی بھی توبہ کرو۔ یا اللہ میں نے جتنی نمازیں چھوڑی ہیں، جتنے روزے چھوڑے ہیں، آج سے میں ان کو توبہ کرتا ہوں اور میں ساری پوری کرتا ہوں، ایک ایک کر کے جتنا مجھے جلدی ہو سکی۔ تو وہ بھی شروع ہو گیا، دوسری یہ بات۔ تیسرا فرمایا اگر کسی کا حق مارا ہوا ہے تو وہ واپس کرو۔ اب ایک آدمی جو ہے گزشتہ گناہ سے توبہ کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھنے شروع کر دیتا ہے، لیکن ایک آدمی کا مکان پر قبضہ کیا ہوا ہے، ایک آدمی کا ہزاروں ڈالر جو ہے اس پر قبضہ کیا ہوا ہے، ایک آدمی کی بھینس گائے چرائی ہوئی ہے، آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ نمازیں قبول ہو جائیں گی؟ وہ تیسرا، وہ جو حق کسی کا مارا ہوا ہے وہ واپس کرو۔ اگر وہ مالی حق ہے تو وہ واپس کرو، اگر کسی کی عزت
خراب کی ہے، یعنی اس کو گالی دی ہے، اس کو مارا ہے، جا کر اس سے معافی مانگو۔ 3 چیزیں۔ چوتھا فرمایا کہ جب تو نے گناہ کیا تھا تو اس وقت تیرے دل کو بڑی لذت پہنچی تھی، سکون پہنچا تھا، بڑا اطمینان پہنچا تھا، بڑی خوشی تمہیں ہوئی تھی۔ مثال کے طور پر میں کسی ایک ایسے گناہ کی مثال دیتا ہوں کہ کسی آدمی نے الیاذ باللہ حرام کھایا، کھانا کھایا حرام۔ گناہ تو بڑے ایسے جس میں لذت آتی انسان کو، لیکن اس کو ایک بڑا اچھے ہوٹل سے کھانا اس کو پسند تھا وہ حرام، اس نے کھانا کھایا۔ اب اس کھانے میں جو اس کو لذت آئی ہے، فرمایا کہ جس کھانے میں تو نے لذت حاصل کی ہے، اب اسی نفس کو بھوک دے کر، تکلیف دے کر، اسی طرح اس اپنے نفس کو تم پریشان کرو، اس کو وہ تکلیف پہنچاؤ جو تو نے لذت حاصل کی ہے۔ یہ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ چوتھی یہ چیز ہے، پھر توبہ کی بات کرو کہ تمہاری توبہ اللہ قبول فرمائے گا۔ ہاں جی، پہلا کیا؟ گزشتہ گناہ پر معافی، توبہ، فرائض کو پورا کرو۔ کسی کا حق مارا ہے تو اس کا حق واپس کرو۔ ہاں جی، اور اگر گناہ کرتے ہوئے کوئی لذت اٹھائیے تو جتنی لذت اٹھائیے آپ کو ایسی نیکی کرو کہ تمہاری وجود کو، تمہارا جو جسم ہے، تمہاری ذات جو ہے، اب اس کو وہ تکلیف پہنچے۔ ہاں جی، مثلا روزہ رکھو، گرمیوں میں روزہ رکھو، ہاں جی، محنت مزدوری کر کے بڑی مشکل سے پیسہ کما کر اس کو صدقہ کرو تاکہ تمہارے نفس کو تکلیف پہنچے جو تم نے لذت اٹھائی ہے۔ 4، 5واں فرمایا جس گناہ اور بدکاری کر کے تمہارا جسم موٹا ہوا ہے، اب اتنی عبادت کرو، ایسے روزے رکھو کہ اپنی وہ چربی تھوڑی پگھلا کر اپنے جسم کو پتلا کرو، اس صورت میں کہ تم سے وہ گناہ ہوا ہے تو اب اس کے بدلے میں تم توبہ کرنا چاہتے ہو اور تمہارا جسم پتلا ہو۔ 6، فرمایا گناہ سے غافل ہو کر جو تم ہنسی مذاق اور ہنستے رہے، کھیلتے رہے اور لوگوں کا مذاق اڑاتے رہے، اب اتنا رو کہ میں نے یہ اللہ کی نافرمانی کیوں کی۔ یہ 6 چیزیں اپنے اندر پیدا کر تو پھر تو توبہ کی بات کر۔ اگر یہ 6 چیزیں پیدا نہ کی تو سمجھ کہ تو جھوٹ بول رہا ہے اور تو اللہ کے سامنے فراڈ کر رہا ہے اور تیرا ارادہ گناہ کی معافی کا نہیں ہے۔ کیا یہ بتائیے کہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ باتیں کیا یہ فضول ہیں؟ کتنی صحیح باتیں ہیں جو آپ نے فرمائی ہیں کہ توبہ کر معاف کرنی ہے، توبہ، لیکن جب ایسی توبہ کرے گا تو پھر اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ جیسے سورہ فرقان میں آتا ہے یبدل اللہ سیئات حسنات، پھر اگر کسی نے کوئی گناہ کیا ہے رب تعالیٰ اس گناہ کو مٹائے گا نہیں، اس گناہوں کے بدلے میں اسی طرح کی نیکی بڑھا دے گا۔ اگر کسی آدمی نے مثال کے طور پر ایک گناہ کیا، اس نے نماز نہیں پڑھی اور اس کی توبہ قبول ہو گئی، جب توبہ قبول ہوئی تو رب تعالیٰ اس جو گناہ نماز نہ پڑھنے کا گناہ ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اندر ایک اور نماز کا ثواب زیادہ کر دے گا کہ اس نے نماز پڑھی ہے، حالانکہ نہیں پڑھی اس نے۔ توبہ کی یہ بات ہے کہ توبہ کو جب توبہ صحیح طرح سے کرو گے تو رب تعالیٰ ان کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اب یہ دیکھو یہ کتنا مشکل کام ہے، ہر آدمی تھوڑا کر سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے کیا ہے رب نے ان کا کیا مقام دیا۔ حضرت فضیل بن عیاض جو ایک ولی اللہ تھے، حضرت فضیل بن عیاض ڈاکو تھے، مائیں ڈرتی تھی، بچوں کو ڈراتی تھی، فضیل آ رہا ہے چپ کر جا، بچے سہم جاتے تھے۔ جیسے ہندو عورتیں سلطان محمود غزنوی سے اپنی عورتوں بچوں کو ڈراتی تھی، ہاں جی، وہ فضیل بن عیاض سے، ڈاکو سے اپنے بچوں کو ڈراتے تھے۔ لیکن جب آپ نے توبہ کی تو پھر سونا چاندی درہم دینار اشرفیاں لے کر دروازہ جا کر ناک کرتے ہیں۔ مجھے پتا چلا کہ میں نے آپ کے ڈاکہ مارا، آپ کے کو فرد جو تھے وہ اس قافلے میں تھے جہاں میں نے ڈاکہ مارا، میرے بندوں نے ڈاکہ مارا، میرے ساتھیوں نے ڈاکہ مارا اور ہم نے اتنا مال لوٹا، تم بتاؤ کتنا مال لوٹا، میں لے کے حاضر ہوں۔
یہ میں لے کے حاضر ہوں. اور وہ فضیل بن ایاز اور حسن بصری کا نام سنا ہے؟ پائے کے ولی اللہ، امام اعظم کے مقابلے کے ولی اللہ ہے. اور فضیل بن ایاز ڈاکے سے مسلمان ہوئے، ڈاکے سے توبہ کی. فضیل بن ایاز کی جب توبہ سچی تھی تو انہوں نے جیکٹ اٹھا کر رکھی، اپنا قیمتی کوٹ اٹھا رکھا اور وضو کرنے چلے گئے کہیں. حسن بصری آئے، ان کو پتا تھا بھی یہ تو فضیل کا کوٹ ہے، اتنا قیمتی کوٹ چھوڑ کے چلے گئے. اللہ کے بندے کو اتنا خیال نہیں آیا، میں اتنا قیمتی چھوڑ کے چلا گیا، کوئی اٹھا کے لے جاتا. وہ کھڑے ہو گئے پہرا دینے کہ فضیل مرید تھے نا حسن بصری کے، تو بھئی یہ اٹھا کے کون لے جائے. آپ آئے تو جھڑکنے لگ گئے، فضیل تمہیں پتہ نہیں تو اتنا قیمتی کوٹ چھوڑ کے چلا گیا ہے؟ کس کے بھروسے چھوڑ کے چلا گیا؟ فرمایا اس کے بھروسے پر میں نے رکھا جس نے تمہیں اس کی حفاظت کے لیے یہاں بھیج دیا. یہ ہے جو اللہ کی بارگاہ میں جس کی توبہ قبول ہو. مغرب کی نماز پڑھائی، اور فضیل بن ایاز قاری نہیں تھے. جو ڈاکو ہوگا اس کو کتنا قرآن آتا ہوگا؟ تو نماز صحیح نہیں آتی، قرات صحیح نہیں آتی، لیکن دل ڈرا ہوا ہے. نماز پڑھائی، اتفاق سے حسن بصری چونکہ وہ بھی اسی علاقے کے تھے، پھرتے پھراتے ان کا بھی نماز کا ٹائم ہو گیا. انہوں نے کہا جماعت کھڑی ہے، پیچھے کھڑے ہو گئے. اب جب قرات سنی تو ظاہر ہے کہ اگر میرے جیسا آدمی امامت کرائے گا اور پیچھے قاری صاحبان یا عالم صاحبان کھڑے ہوں گے تو وہ تو کہیں گے نہیں یار بڑا نام سنا تھا اور دیکھو قرآن کیسے پڑھتا ہے. ہاں جی، تو ہو سکتا ہے وہ واپس پھر دہرائے نماز کے، ہماری نماز نہیں ہوئی کہ امام صاحب نے قرآن صحیح نہیں پڑھا. حسن بصری نے نماز تو پڑھ لی لیکن ان کی قرات اچھی نہیں تھی. حسن بصری نے دوبارہ نماز شروع کی بعد میں، یعنی وہ نماز اپنی لوٹائی تو اللہ، چونکہ ولی اللہ تھے، اللہ کی طرف سے الہام آیا. حسن بصری اور قرات تو اچھی کر لو گے پر فضیل کا دل کہاں سے لاؤ گے؟ قرات تو تم کر لو گے، اچھی قرات پڑھ دو گے، نماز بڑی تم سکون سے پڑھ لو گے، لیکن فضیل کا دل کہاں سے لاؤ گے جو ہماری بارگاہ میں قبول ہے؟ تو میرے دوستو، نیکی کا پانا بڑا مشکل ہے. ہماری نظر میں تو کوئی جچتا نہیں ہے نا، کہتے ہیں یہ ایسے پھر ویسا، لیکن نہیں. جس شخص نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، اچھے عمل کیے، اگر اس نے قبول فرما لی، جو فرماتا ہے نا وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ، توبہ قبول فرما لے تو پھر لطف تب ہے جب وہ توبہ قبول فرما لے. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَغَوْا فِي الْأَرْضِ. آگے اللہ فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے ہر آدمی کا رزق لکھا ہے، ہر آدمی کا رزق لکھا ہے. اس کی جب وہ ماں کے پیٹ میں تھا تو فرشتے نے 120 دن کے بعد رزق لکھ دیا، یہ اتنے کروڑوں اتنے ہزاروں ڈالر یہ حاصل کرے گا اپنی پوری زندگی. لیکن اللہ تعالیٰ ایک ہی دن میں سب کچھ نہیں دیتا کہ 90 سال کا رزق ایک ہی دن میں دے دے اس کو. امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ بھی اللہ کا کرم ہے. اگر ایک دن میں 90 سال کا رزق لے لے اور پڑوسی سن رہا ہو کہ اس کے یہاں اللہ نے 90 سال کا رزق بھیجا ہے تو وہ تو ایک دن لے اڑے گا تو پھر کھائے گا کہاں سے؟ تو فرمایا یہ اللہ کا انعام ہے کہ وہ اتنا دیتا ہے جس کو کوئی چوری نہیں کر سکتا. مثلا آپ کا رزق آج کا یہاں لکھا ہے، جو ہم درس کے بعد جا کر کھائیں گے تو وہ کون چوری کرے گا؟ باہر سے آدمی کوئی آگے چوری کرے گا؟ اور اگر 90 سال کا رزق آپ کی پاکٹ میں ہو، آپ کے گھر میں ہو، تو کتنے آدمی ہیں جو دیکھ رہے ہوں گے کہ کہاں پڑا ہے وہ. امام جعفر صادق فرماتے ہیں یہ اللہ کا انعام ہے کہ جو اس نے اتنا رزق سب کو نہیں دیا، تازہ دیتا ہے جو چوری بھی کوئی نہیں کر سکتا. اللہ فرماتا ہے کہ اگر اللہ چاہتا تو سب کو مالدار کر دیتا. وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لِعِبَادِهِ، اگر اللہ چاہتا تو سب کو رزق بکھیر دیتا، اس کے بعد رزق کی کمی نہیں ہے. یعنی آپ میں سے، دنیا میں سے ہر آدمی کے پاس اتنا رزق ہوتا
کہ اس کو دوسرے کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہ ہوتی. لیکن اللہ نے کیوں نہیں دیا؟ فرمایا سب کو اس لیے نہیں دیا کہ اگر سارے برابر ہو جاتے تو کوئی کسی کے کام نہ کرتا. لبغوا فی الارض، زمین میں وہ سرکشی کرتے، شرارتیں کرتے، بغاوت کرتے. کیوں؟ کہ جی آپ کو ضرورت ہے کہ جی آپ کے مکان جو ہے نا وہ اس کی چھت خراب ہے، تو چھت بنانے والا جو ہے آلریڈی اس کے پاس آپ جتنا پیسہ ہے، اس کو کیا ضرورت ہے آپ کا مکان بنانے کی؟ یہ فرمایا. اگر اللہ چاہے تو فرمایا اگر اللہ چاہے لو باسط اللہ الرزق لعبادہ، اپنے بندوں کو اگر چاہتا تو سب کو رزق دے دیتا. یہ تو آپ کا ایمان ہے، دے سکتا ہے نا، لیکن کیوں نہیں دیا؟ کہ کوئی کسی کے کام نہ آتا. لبغوا فی الارض، شرارتیں کرتے، فتنے فساد پھیل جاتے. اب تو کوئی شرم کے مارے کہ یار کل میں نے اس کے پاس جانا ہے، مجھے ضرورت پڑتی ہے، میری مدد کرتا ہے، میں اس کے پاس کام کرتا ہوں. یا کہتے ہیں جی 100 دکھ سکھ ہوتا ہے، مجھے فلاں بھی کام آتا ہے، ہاں جی، یا میرا فلانا کام ہونے والا ہے. ہوتے نا ہزاروں کام، تو اس لیے یا ہوتا ہے نا. اور جب آپ ایسے ہو جاتے ہیں کہ جب آپ کے پاس دولت کے انبار لگ جاتے ہیں تو آپ کسی کی پرواہ نہیں کرتے. لیکن اگر سب کے پاس دولت سیم ہو، اللہ فرماتا ہے لبغوا فی الارض، سرکش بن جائے. وَلَٰكِن يُنَزِّلُ بِقَدْرِ مَا يَشَاءُ، لیکن اللہ تعالیٰ اندازے کے مطابق اتارتا ہے، جتنی اس کو چاہیے نا وہ اس کو دیتا ہے، اور ایک دوسرے کی ضرورتیں پوری ہوتی رہتی. کیوں؟ اِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيرٌ، وہ اپنے بندے کی خبر رکھتا ہے اور اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. اس کو اللہ تعالیٰ اس کو پتہ ہے کیا کرنا ہے. آگے فرمایا وَهُوَ الَّذِي يُنزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ، اللہ وہ ذات ہے جو بارش اتارتا ہے، میਂہ اتارتا ہے بعد اس کے کہ جب بندے نا امید ہو جاتے ہیں. من بعد ما قنطوا، جب نا امید ہو جاتے ہیں. ہاں جی، بادل آیا نا تو زمیندار کو یہ ہے ہوپ کہ یہ بادل برسے گا. پانی تو دریاؤں میں ہے نہیں، نہروں میں پانی ہے نہیں، یہ بادل آئے گا برسے گا، ہماری زمین جو ہے نرم ہو جائے گی. بادل آیا بول کے چلا گیا، نہیں برسا، نا امید ہو گئے. جب بندے نا امید ہو گئے تو رب کی مخلوق تو ہے نا، اب بارش آئے گی. جب بندہ نا امید ہو جاتا ہے پھر اللہ بارش بھیج دیتا ہے. کیوں؟ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ وَيَنشُرُ الرَّحْمَةَ، اپنی رحمت پھیلاتا ہے، اور وہی ولی ہے، کام بنانے والا ہے، سب خوبیاں اسی کو ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق، ان کی خلافت کا زمانہ ہے. آپ کے پاس ایک شخص آیا، کہنے لگا حضرت جی بارش نہیں ہو رہی، بڑے پریشان ہیں. فرمایا کیوں؟ کہ بارش نہیں ہو رہی، زمینیں خشک ہو گئی، کھیتیاں سڑ گئیں، لوگ دعائیں مانگ کے چلے گئے، اب نا امید ہو گئے. اب نا امید ہو گئے کہ اب بارش تو آئے گی نہیں، پھر گھر چلے گئے نا امید ہو کر. آپ نے فرمایا اچھا، نا امید ہو کر چلے گئے، اب بارش آئے گی. اس نے کہا کیسے؟ آپ نے یہ آیت پڑھی وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، اللہ بارش کو نازل فرماتا ہے، میਂہ اتارتا ہے. کب؟ من بعد ما قنطوا، جب بندے نا امید ہو جائیں. اب تو کہہ رہا ہے نا کہ بندے نا امید ہو کر گھر چلے گئے، اب دیکھنا اللہ بارش دے دے گا. بس یہ کہا بارش شروع ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، رب تعالیٰ اپنے بندوں کو نا امید نہیں رکھتا، کیونکہ بندہ اور کس سے امید کرے؟ اپنے رب سے امید کرتا. وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمینوں کی پیدائش. یہ آسمانوں اور زمینوں کو کس نے پیدا کیا؟ اللہ نے. اس کی بڑی نشانیاں ہیں. وَمَا بَثَّ فِيهِمَا مِن دَابَّةٍ، اور جو چلنے والے اللہ نے زمین اور آسمان میں پھیلائے. دابا کہتے ہیں ما يدب علی الارض، جو زمین پر چلنے والا ہے نا اس کو دابا بولتے ہیں. اب یہاں میں اور آپ اور سانپ اور گائے بھینس بکری سب یہ دابا ہے، کیونکہ زمین پر چلتے ہیں. ما يدب علی الارض. لیکن یہ سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ آسمان میں تو دابا کوئی نہیں، آسمان میں تو فرشتے ہیں.
وہاں کیوں کہا کہ آسمانوں میں بھی اور زمینوں میں بھی چلنے والے دابا ہے؟ ہاں جی، تو انہوں نے جواب دیا علماء نے، مفسرین نے، کہ اس سے مراد یہ کہ جاندار چیزیں تو ہیں نا، چلو دابا نہیں ہے، جانور نہیں ہے، انسان نہیں ہے، لیکن فرشتے تو ہیں نا جو جان رکھتے ہیں، جن کی جان ہے، روح ہے جن کے اندر، تو یہ مراد ہے۔ تو فرمایا اللہ کی نشانیوں میں سے زمینوں اور آسمانوں کا پیدا کرنا اور جو کچھ اس میں ہے یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے۔ وَهُوَ عَلَىٰ جَمْعِهِمْ إِذَا يَشَاءُ قَدِيرٌ، اور اللہ تعالیٰ ان سب کو قیامت کے دن اکٹھا کرنے پر قادر ہے یا نہیں؟ قیامت کے دن سب اکٹھے ہوں گے نا، اللہ تعالیٰ ان سارے انسانوں کو، ساری مخلوق کو، جانوروں کو، فرشتوں کو قیامت کے دن اکٹھا کرنے پر قادر ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ اس آیت میں ایک مسئلہ ہے۔ وہ مسئلہ کیا ہے؟ کہ انسان کو سوچنا چاہیے کہ جو ذات فرشتوں کو، انسانوں کو، جانوروں کو اکٹھا کرنے پر قادر ہے، یعنی اس کے قبضہ قدرت میں سب لوگ ہیں، تو پھر انسان اللہ کے سامنے اکڑتا کیوں ہے کہ اس کی بات نہیں مانتا؟ جب وہ قادر ہے سب کو اکٹھا کرنے پر تو اکڑتا کیوں ہے؟ اس کو اکڑنا نہیں چاہیے۔ تو یہ تھا آج کا درس۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ ہمارے اس درس کو اپنی بارگاہ لم یزل میں قبول فرمائے اور اس پر ہمیں اللہ کی توفیق عطا فرمائے۔